बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट पाशा कसूरी। जनाब तमाम कबूतर परवर हजरात को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। ले जी, आज के इस व्लॉग में मैं एक कसूर की एक ऐसी कबूतर परवर शख्सियत के बारे में बता रहा हूँ जो कबूतरबाजी की पहचान के मामले में अगर मियां नजीर मरहूम, उस्ताद मियां नजीर मरहूम से ज्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है, ऐसी शख्सियत गुजरे हैं वो। उनका नाम था हुसैन पहलवान। हुसैन पहलवान। ले जी, इन्होंने इनके पास जोड़े तो काफी थे, लेकिन इनका मेन नाम जो है ना, एक नस्ल से चला है। एक नस्ल से उनका नाम मशहूर हुआ। नस्ल तो नहीं कह सकते कि एक जो है ना वो ब्रीड से, और वो ब्रीड थी अमामदीन कबूतर। उनके पास अपने दूसरे दो और भी जोड़े मशहूर थे। काले मुंह वाला कमगरों वाला जोड़ा बड़ा मशहूर था, बड़े बच्चे उड़ते तो उसके। इसी तरह छोटी गोडी वाला, देखें तिरछी टांगे होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। छोटी गोडी वाला या छोटी जो लतों वाला, टांगों वाला, छोटी और मोटी टांगों वाला, ये जोड़ा होता था उसका, छोटी गोडी वाला। ये भी तो सिरे कंधों पे थे, वो उनके जोड़ा बड़ा मशहूर होता, बड़े बच्चे उड़ते थे इसके भी। लेकिन बहरहाल अब मैं आपको बताने लगा हूं कि अमामदीन कबूतर जो है ना वो कैसे बनाए थे। इन्होंने असैर पहलवान इनके मुहज्जद है, इन्होंने कैसे बनाए थे अब सुने जी। हुआ ये था कि अमामदीन एक पहलवान गुजरा है, बड़ा कसूर का ही, बड़ा खूबसूरत पहलवान था। कोई पेट नहीं था, आमतौर पर पहलवान का पेट तो कोई पेट नहीं था, ऊपर से लेकर एक जैसा जिस्म था, बॉडी बिल्डरों जैसे डोले थे, और जिस ऊपर वाला छाती जिस्म था। लेकिन हुआ ये था कि कोर्समान खां के बाहर, कोर्समान खां के बाद रास्ता जाता है मुराद के कोट को, सीतामला चौक पहले फिर मुराद का साथ ही है, वहां पे रास्ता जाता है। उस पे ना आगे एक लाइनें ऊपर से गुजरती हैं, उसके आगे दाएं बाएं जो है लाइनों के ऊपर ही कब्रिस्तान है। वहां पे ना किसी का एक कबूतर शायद दाना डालते हुए भटका था। 3:30-4 बजे का टाइम था। वो जो है ना किसी का भटक गया और वहां पे आके गिर गया। 3-3 ढाई बार थे उसके अंदर में से 4-4 5-5 6-6 कटे हुए थे। वो दो बच्चे वहां से गुजरे, उन्होंने वो पकड़ लिया, करके वो ऊपर से ऐसे डलवान थी, नीचे उतरे और मुराद खान के कोट की तरफ जा रहे थे। साथ ही ना उसके 10-20 कदमों पे ही ना एक मोटरसाइकिल वाला था, और मोटरसाइकिल कह रहा हूँ सॉरी, साइकिलों को पंक्चर लगाता था, पप्पू नाम की दुकान थी। अच्छा, उसने अपनी दुकान में ना 2-3 जोड़े वैसे ही नॉर्मल से ही गंदे पिल्ले देने रखे होते, शौक था उसको। उसने बस देखा ना कबूतर, तो उन्होंने कहा इधर आओ यार, ये कबूतर कहाँ से लाए हो, चोरी करके लाए हो? कहने जी वो हमने वहां से पकड़ा है। पकड़ो, ये 2 रुपए लो, 2 रुपए से ले ली, 2-4 रुपए देके वो ले लिया, दुकान पे छोड़ लिया उन्होंने। अच्छा, अगले दिन ना हुसैन पहलवान वहां से गुजर रहा था। अच्छा, वो पप्पू साइकिल, उसका हुसैन पहलवान का भी तलक वाला था, दोस्त था, अक्सर उसके बाद बैठ के चाय पी के जाते थे। तो वो ना उन्होंने बताया कि मैंने एक कबूतर खरीदा, मुझे बड़ा कबूतर अच्छा लगता है, मुझे इतनी पहचान तो पहलवान जी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये कबूतर बहुत टॉप क्लास है। जो उन्होंने कहा दिखाओ। जब दुकान से पकड़ के लाकर उन्होंने कबूतर बाहर बैठे हुए थे, अंदर से पकड़ के दिखाया तो उन्होंने कहा मामदीन, ये उसकी बनावट ही ऐसी थी, जिस्म की बनावट ऐसी थी, पोटा ऐसे जैसे है ही नहीं, ऐसे खड़ा होता था, यहाँ पे शोल्डर ऐसे जैसे जो बॉडी बिल्डिंग करके शोल्डर बनाए होते हैं, काफ जैसे, और खड़ा था, कमाल का पहलवान लगता था। तो इसीलिए वो निकला था, उनके मुंह से मामदी निकला। तो उन्होंने कहा यार ये कबूतर तो अच्छा है पप्पू, ये कबूतर मुझे दे दो। उन्होंने कहा पहलवान जी आप ले दें, तो कोई बात नहीं है। उन्होंने पहलवान ने ना वो 20 रुपए निकाले और कहने लगे पहलवान जी ने 20 रुपए की, 4 रुपए का तो मैंने लिया है, और नहीं रख लो कोई बात नहीं है। पहलवान ने बदोबदी से ना 20 रुपए दे दिए। चले जी, पहलवान घर ले गया कबूतर। अब पहलवान ने क्या किया, पहलवान के पास 2 मादियां थी, बल्कि पहलवान ने 3 मादियां लगाई थी इसके साथ। एक टैडी मादी थी, दूसरी भी टैडी मादी थी, एक बूढ़ी कसीरी थी, एक फिक्की कसीरी थी, टैडी थी वो, और उसके बाद उन्होंने लगाई थी एक चीनी मादी, बूसली। अच्छा, ये जो मामदीन कबूतर था ना, ये भी बूसले कलर का था, कसीरा कलदुब्बा बूसले कलर का, यानी ऊपर ना फिका फिका होता है, ये फिका फिका होता है रंग, ठीक है, बूसला ये।
اور آنکھیں جو تھی نا وہ کلیجی دار آنکھیں تھی, کلیجی جیسی ہوتی نا ویسے, بھرپور نہیں تھی, تل کے ساتھ نا کلیجی دار آنکھیں, لیکن چتاپڑ بھی بازی نظر آتی تھی. یہ تھی اس کی آنکھیں. اور جو رنگ تھا نا, رنگ بڑا بریک تھا اور ہلکا 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 وہ بھورے قسم کا تھا. یہ تھا اس کا نا وہ, میں نے دیکھا ہوا یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ ان کے ساتھ انہوں نے مادیاں لگائیں تو بچے لیے. یقین مانے کمال کے بچے پلوان کے گھر میں اڑے. 2 بچے گھیڑے انہوں نے, بہت اچھے اڑے. پلوان کہنے لگا بھائی یہ تو میرے پہلے جوڑے تو نہیں, یہاں جوڑا بن گیا. اچھا پلوان اپنے گھر میں نا اوپر اڑاتا بھی تھا چیک کرنے کے لیے. مادیاں خود نہیں, آپ کو بھی نہیں, چیک کرنے کے لیے اڑاتا تھا. بڑے اچھے اڑے. پھر اس نے 2 بچے جو ہے نا پلوان, ایک مادی کے ساتھ جو ہے نا 2 بچے, چینی مادی کے ساتھ جو 2 بچے وہ شیری کی چھت پہ چھوڑے. اچھا وہاں پہ لگ گئے, کٹائیاں ہو گئی, جیٹ آ گیا. اچھا کاپو اڑتا تھا, کاپو وہاں پہ. اور یقین مانے کبھی شیری کی چھت پہ 3-4 بجے کے بعد نہیں بیٹھے تھے وہ بچے. 4 بجے بیٹھے اور پھر ایک دن ایک پھرتوں میں 7 بجے تک بیٹھے. 7 بجے تک. پلوان وہاں پہ شوق سے آتا. آج ہی وہ بچے گھیرے ہوئے. پلوان اب 4 بجے کے بعد آتا تھا, نہا دھو کے, بڑا خوبصورت پہلوان تھا. وہ بھی دھوتی پہنتے تھے, سفید قمیض, اور بڑا ہی پیارا انسان تھا. یقین مانے کبوتروں کی پہچان میں جو اسے مرتبہ حاصل تھا وہ میاں نذیر سے کم نہیں تھا. یقین مانی وہ کہہ دیتا نا یہ اس کو اس کے ساتھ ایسے کر لیں تو 100% تو نہیں, لیکن ویسے ہی ہوتا تھا. اتنی عقل مندی اللہ نے انہیں عطا کی تھی کبوتر بازی کے معاملے میں. بہرحال جی وہ ان کا مابین جوڑا جو ہے نا وہ بن گیا. اور مابین میں سے انہوں نے 3-4 جوڑے بنائے تھے. 3-4 جوڑے. اچھا ان کی عادت تھی وہ بچے 2 لے کے 4 لے کے نا پھر نہیں پڑھواتا تھا. وہ کہتا تھا چھوڑ دیتا تھا خالی, نال کو ادھر مادی کو ادھر چھوڑ دیتا. ایسے انہوں نے بنائی تو بڑے اچھے بنے جوڑے. بہرحال یہ مابین بن گیا ان کے پاس. اور دمیں پڑ گئی کہ یہ جی مابین کبوتر جو ہے. اچھا مابین بیسیکلی پتہ ہے کون سا کبوتر ہے؟ کمگر کبوتر ہے. اور یہاں پہ آپ کو ایک اور چھوٹی سی نشاندہی کر دوں. یہ کمگر کبوتر جو ہے نا یہ 1980 سے پہلے یا 1985 سے پہلے کہہ لیں, یہ روئی والے کبوتر کہلواتے تھے. روئی ایک بڑا سا جو نہر ہوتی جیسے ایسے, لیکن وہ پانی تازہ نہیں تھا, گندا پانی اس میں سے گزرتا تھا. روئی اس کو کہتے ہیں. تو وہاں پہ ان کی چھاتی نا کمگروں کی, تو یہ کمگر کبوتر وہ پہلے روئی والے کبوتر کہلواتے تھے. اور بعد میں یہ کمگر کبوتر کروانے شروع ہو گئے تھے. یہ بیسیکلی کمگر کبوتر تھا. تو جناب وہ ان کے پاس بڑی اچھی بریڈ بن گئی. ہوا یہ پھر کہ ایک دفعہ نا, اچھا پلوان نے نا 3 دکانیں تھی پلوان کی ذاتی. وہ پلوان نے نا گروی دی تھی, وہ ان سے پیسے لے لیتے تھے, گزارا کرتے تھے. بیسیکلی خاندانی آدمی تھے لیکن اتنے امیر نہیں تھے. بہرحال جناب وہ وہاں سے نا تینوں گروی چڑھی ہوئی تھی, پیسے کافی لیے ہوئے تھے, کافی پیسے لیے ہوئے تھے. اچھا لالا یوسف اور میاں محمد حسین, میاں نذیر اور لاہور سے مہر گئے ہوئے تھے, مہر اصغر. تو انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی اچھے کبوتر, ان کے یار وہ جو ہے نا حسین پلوان کے پاس اچھے کبوتر ہیں لیکن وہ نا شاید نہ دے, لیکن کوشش کر لیتے ہیں. سنا ہے اس کی 3 دکانیں جو ہے نا وہ گروی پڑی ہے, اس کے پیسے دے دیں تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن وہ کافی پیسے تھے. آج اس کا نکالے تو 80 لاکھ روپیہ بنتا ہے, 1 کروڑ روپیہ. اس وقت اتنے پیسے تھے وہ, یعنی 76 کی بات ہے یہ. اس وقت 50-60 ہزار روپیہ, 40-50 ہزار روپیہ تھا وہ, 40 یا 50 ہزار اتنا تھا. بہرحال نا تھوڑے لے کے نا انہوں نے دکانوں کے نا پائے ہوئے محنت. بہرحال جی وہ وہاں پہ چلے گئے. خیر جو حسین پلوان نے بڑی عزت کی, آؤ بھگت کی, بٹھایا, سارا کیا. تو انہوں نے کہا جی ہم تو اس لیے آئے ہیں. لالا یوسف نے بتایا. تو وہ کہنے نہیں کبوتر تو میں نے دینے نہیں ہے, دکانیں چلی جاتی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, میں نے دکان پیسے نہیں, کبوتر نہیں میں نے دینی. انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے یار ہم آپ کے پاس آئی ہے, میں لاہور سے آئی ہے, تو آپ مہربانی ہے آپ کی اگر آپ دے دیں تو. اچھا انہوں نے بگانے کے لیے انہوں نے حسین پلوان نے, مجھے یاد ہونے کا, میں نے تو کہا تھا یہ بھاگ جائے کہ اتنے پیسے کون دیتا ہے. اس وقت یہ بہت بڑی رقم تھی. تو کہنے لگے کہ حسین پلوان کہنے کہ میرے منہ سے نکل گیا کہ تم ایسا کرو جو میں نے گروی پیسے لیے ہوئے وہ دے دو, تو میں تمہیں 3 جوڑے دیتا. پہلے انہوں نے شوق کروایا نا, 3 جوڑوں کا شوق کروایا تھا انہوں نے. بڑا جوڑا مابین,
اس کے بعد دوسرا جوڑا تھا نا کالے منہ والا, یہ بھی مگر کبوتر تھے, ٹھیک ہے جی. تیسرا جوڑا جو تھا نا چھوٹی گوڈی والا, دیکھیں اتنی تھی ٹانگیں تھی, نکی 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 موٹی موٹی اتنی تھی, تو بچے ان کے کمال کے اڑتے تھے, کمال کا. یہ بھی لال آنکھوں والا کسوری کبوتر تھا, یہ کسوری کو جوڑا تھا, یہ انہوں نے بنایا ہوا تھا, پاس تا بند جوڑا تھا, اتنی تھی چھوٹی گوڈی والا. یہ پلوان کے 3 جوڑے نا بڑے کمال کے تھے. تو انہوں نے کہا جی یہ پھر آپ میری دکانوں کے پیسے خود ہی بھاگ جائیں گے. تو جناب میاں محمد صاحب جو تھے نا, میاں نذیر کے بعد خاندانی آدمی تھے, پڑھے گئے آدمی تھے, مربع زمین کے مالک تھے. تو بیٹھے ان کا سان پلوان کا کیسی بات کر رہے ہو, 3 دکانیں تمہاری ابھی 10 منٹ میں چھڑوا دیتے ہیں. میں کہنے لگے کہ ہاں بھائی یہ چھڑواؤ دکانیں. ٹھیک ہے جی میں چھڑوا دیتا ہوں. وہ تھوڑی بڑے پسند تھے ان کو, ان کی ہسٹری بڑی تھی. تو انہوں نے جب بندے کو بلایا اور پھر پیسے جو نا اسے جتنے پیسے تھے جناب وہ انہوں نے ارینج کر دیے. میاں محمد صاحب نے بندے کو بھیجا, کافی پیسے اس کے بعد میں رستے کے بعد بھی تھے, انہیں اکٹھے کر کے ان کا یہ لے پیسے. ان کے دکان جو ہے نا وہ 4000 39 جتنا بھی تھا دے دیے سارے پیسے. دیکھیے رجسٹری لے کے پلان آپ بتائیں. اچھا یہی نہیں ہوا بلکہ انہوں نے ایک اور کام کیا. انہوں نے پھر 5000 روپیہ اس دور میں بڑی رقم تھی, وہ بھی انہوں نے دیا. یہ لے پلوان یہ اپنے خرچے کے لیے رکھیں, وہ بھی دے دیا تھا. تو سہیل پلوان نے کہا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. وہ پیسے جو ہے انہوں نے لے لیے, رکھ لیے اور دے دیے کبوتر. اچھا اس کے لیکن سہیل پلوان بھی بڑے دل والا آدمی تھا, شدادہ آدمی تھا, وہ بہت پیارا آدمی تھا. انہوں نے کہا میاں صاحب اگر آپ نے اتنا کیا نا ایک ٹیری جوڑا لائے. وہ میاں نذیر بھی ساتھ تھے, میاں نذیر بھی ساتھ تھے. ٹیری جوڑا لا کے نا تو انہوں نے وہ میاں صاحب میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے. تو جب میاں نذیر نے ٹیری جوڑا دیکھا نا تو کہنے لگے اتنا اچھا جوڑا, کہتے ابا جی کمال کا جوڑا جی, انہوں بھی کٹ لیں گے, یہ 3 جوڑے لیے ہیں آپ نے ان سے یہ بھی کم نہیں ہے. اچھا ڈبے میں ڈال کے وہ گفٹ لے گئے. اچھا اب یہاں پہ کیا ہوا ہے, یہاں پہ ایک چھوٹا سا ٹرم ایک لہجہ شروع ہو جاتا ہے. جب یہ کبوتر لے کے آئے تو یہ لے کے آئے سیدھے لالا جی کے گھر, یعنی گھر میں نہیں لیکن وہ جو باہر جہاں پہ وہ کھڈی چلاتے تھے کوڑا وہاں کے باہر مندر والی جگہ جو تھی, جہاں چاہ والی سٹوری جہاں کی مشہور ہے, وہاں پہ آ گئے بیٹھ گئے. تو لالا جی کہنے لگے کہ مہر جی یہ کبوتر جو ہے نا آپ کا مام دی 1 ماہ کے لیے آپ نے مجھے دینا ہے. تو مہر جی کہنے تو کوئی بات نہیں ہے, میں بے شمار دفعہ آپ سے کبوتر لے کے گیا ہوں کہ تو آپ نے مجھے دیے ہیں, رکھ لیں آپ. میں نے عمرے پہ جانا ہے 4 دنوں بعد, تو جب میں عمرے سے واپس آؤں گا پھر 2-3 ماہ لگ جائیں گے. اس وقت اتنا ہی لگتا تھا ٹائم, 3-4 ماہ. تو میں آؤں گا تو پھر لے لوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. وہ کبوتر جو ہے لالا جی نے رکھ لیا تھا. اچھا وہ پھر چلے گئے, باقی سارے چلے گئے. تو لالا جی نے کیا کیا, وہی مندر والی جگہ پہ بھی جوڑوں والے کبوتر رکھے ہوئے تھے. لالا جی نے تقریباً کہتے ہیں کہ 7 مادیاں ایک نر کے ساتھ چھوڑ دی تھی, 7 مادیاں, اور اس کے انڈے لیے اور انڈے آگے جو نا اسے بچے نہیں بلائے, انہوں نے انڈے آگے رکھ دیے. تو اس طرح انہوں نے تقریباً کہتے ہیں کہ زیادہ تو نہیں لیکن 18 بچے جو پلے تھے نا مامین کے, 18 بچے بلوائے تھے انہوں نے, جن میں سے تقریباً 11 یا 12 نر بنے تھے اور 6 یا 5 مادیاں بنی تھی. یہ تھی. اور اس کے بعد 3-4 ماہ میں صاحب آ کے لے گئے تھے وہ نر, اور لالا جی کے پاس یہ ایک نسل بنی تھی. اچھا اس کے بعد کیا ہوا, بڑا اچھا رزلٹ تھا اس کا بھی. لالا جی نے جو مادیاں لگائی تھی نا بڑی کمال. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں ایکسٹرا آرڈنری کبوتر تھا مامدین. بے شمار کبوتر ایسے گزرے ہیں جو نسلیں بنانے والے ہوتے ہیں نا, وہ ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں, جین کے لحاظ سے وہ انتہائی مضبوط ہوتے ہیں. اچھا سہیل پلوان کے پاس بھی یہ کبوتر 4 مادیوں کے ساتھ لگتا تھا. بچے جب ان کے بچوں کو آپس میں بیٹ دیتے تھے نا, لگاتے تھے, تو یقین مانے کلر 100%, آنکھ 100% مامدین پہ جاتی تھی. لالی کے پاس بھی ایسے ہوا, لالا یوسف مرحوم کے پاس بھی ایسے ہوا. انہوں نے جو مادیاں لگا کے جب ان بچوں کو آپس میں کراس دیا تو رنگ مادیوں کو لاتا ہی نہیں تھا نا, رنگ ہی سارا اس کا آیا, مامدین کا آیا, اور اس طرح ان کے پاس بن گئے. لیکن فرق تھا یہ میروں کے پاس جو تھے نا وہ بنے بعد میں یا اس وقت جو آئے تھے وہ بوسلے تھے, بوسلے یعنی سرے کدو میں لیکن بوسلے شکل کے تھے, وہ رنگ جو نا ان کا بوسلا تھا. ٹھیک ہے. لالا جی نے جو اس میں مادیاں ڈالی تھی نا وہ ایک آدھی شاید 2 ٹیری تھی, باقی انہوں نے کمکر ڈالی تھی. تو وہ جو نا
उनका रंग जो ना वो कमगरों में ज्यादा था, कमगरों में बुक्सरा हल्का हल्का फुल्का, लेकिन ज्यादा खूबसूरत थे वो, ज्यादा वो रंग हो गया था। ये लाला जी के पास भी थे, लाला जी ने कई दोस्तों को दिए मामदीन कबूतरों की नस्ल के, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके पास ये नस्ल शायद खत्म ही हो गई, या फिर उन्होंने पता नहीं आगे मिला के उसकी पहचान ही खत्म कर दी, या पता नहीं क्या हुआ, ये मुझे पता नहीं है, ये उन्हीं को पता है, उनके बेटों को पता है। उसके बाद बहरहाल महरों ने जो ना, आज भी महर कहते हैं कि हमारी मामदीन कबूतर है जी, उनके पास आज भी महर मामदीन कबूतर है। आया कि वो रिजल्ट उनका वही है, ये उन्होंने उसको किस शक्ल में रखा हुआ है ये नहीं पता, ये तो उन्हीं को पता है कि वो कैसे कबूतर थे। ठीक है जी, ये कहानी है इसकी मामदीन कबूतर की, मामदीन कबूतर की। अच्छा, ये जो ना एक दफा मैं रस करके सुना था छोटी गोली वाले, रिजल्ट इनका बड़ा अच्छा था, लेकिन मैं सब कहते थे यार ये बच्चे जो ना इतने तो निकालते लोग पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया हुआ है लंबी टांगों में। तो जो ओरिजिनल खूबियां होती है, ओरिजिनल खूबियां जब वो मुतासर हो जाए तो प्रवाज ऑटोमेटिकली मुतासर हो जाती है। ये भी एक असूल है कबूतर परवरिश का, ये भी एक असूल है। अच्छा, उसके बाद इनके काले मुंह वाले बताऊं सिरे, काले मुंह वाले बताऊं सिरे, काली चुंदी और ऐसे जैसे काला सिरे, तूत काले, तो वो थे, वो तो अभी इनके पास होंगे। बड़े कमाल का जोड़ा था वो भी, हुसैन पहलवान का जो ये लाए थे, बड़ा कमाल। अच्छा, इस सारे का मकसद यही है कि आप भी ना जोड़ा बनाएं और फिर उसके बच्चे लेके आजमाएं। अगर एक जोड़े का भी बच्चे आपके पास हो गए जेठ में 42, 45, 46 टेम्परेचर में 3-4 मिनट के बाद बैठ गए, तो फिर समझ लें वो आपका काम हो गया, आपके पास असले की फैक्ट्री लग गई, जंगे जैसे मर्जी लड़े फिर आप। ये मेरी इन कहानियों का तरीके वाकया देने से देता हूं ना, तो मेरा मकसद यही होता है कि आप सीखें, जोड़े बनाएं, उधर से बच्चे ले लिए, इधर से बच्चे ले लिए, उधर ऐसे कामयाब नहीं होता। जोड़े बनाएं, 5 जोड़े आपके पास जब हो गया ना, 3-4 जोड़े कामयाब हो गए, तो उनको आपस में मेल दे, उड़ाएं जाएं, मौजा पे करें। ये है। ले जी, मेरी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।